رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ. حمیدا لم یزل محمودا لا یزال. ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صلوات بر محمد و آل محمد. محرم الحرام کی آج دوسری تاریخ ہے اور سلسلہ گفتگو مہجوریت قرآن. کل آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو ہوئی کہ مہجوریت کہتے کس کو ہیں، اور ہمارے ہاں نہ صرف قرآن مہجور ہے بلکہ حقیقتاً ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام بھی مہجور ہیں. اس پر سلسلہ گفتگو ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں بسم اللہ کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ابن عباس سے گفتگو کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا. آج اسی امیر المومنین کا بسم اللہ کے بارے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے. دیکھیے قرآن کے کچھ نام ہیں. قرآن بیان ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے. جب کریم کہا، جب مجید کہا، جب بیان کہا، اور بھی بہت سارے نام ہیں قرآن کے. جس طرح سے اللہ کے نام، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اس طرح سے قرآن کے بھی مختلف نام ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم ہے، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کریمیت قرآن کے اندر موجود ہے، عین کریمی. جب قرآن کہتا ہے بیان ہے تو بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بیان کے لیے لوازمات ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے سمٹ کر قرآن مجید کے اندر آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک معجزہ ہے. میں کہتا ہوں آپ ذرا غور کیجئے گا. دنیا میں مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں، کوئی ایسا رائٹر نہیں ہوگا، کوئی ایسا مؤلف نہیں ہوگا جو کتاب کا نام خود سے منسوخ کرے. ایسا نہیں ہوتا. یہ طور طریقہ نہیں ہے. جو حلقہ ادبیات ہے اس کے اندر یہ رسم و رواج نہیں ہے
کہ کوئی بندہ آئے کتاب لکھے اور اس کو خود سے منسوب کرے یا اس کی شروعات خود سے کرے، اپنی تعریف سے کرے. لیکن قرآن دیکھیے، قرآن معجزہ ہے. جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تو اب اس کو منسوب کس سے کرے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، محمد پر نازل ہو رہی ہے یہ کتاب. تو اب اس کے نام کو منسوب کس سے کرے، نسبت کس سے دے؟ خود یہ ایک اطوار کو توڑا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نام سے شروع، میں رحمان اور رحیم ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خود شروع میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن ایک معجزہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ اس کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی حروف ہیں، ان کو، کیونکہ میں نے عرض کیا نا قرآن کریم یعنی سخی، اس کی آیات کو تلاوت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہر آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک نیکی ملتی ہے بلکہ ایک گناہ بھی اعمال نامے سے محو ہو جاتا ہے. رکے ہیں یہاں پر، رکے نہیں، کہا کہ آگے بھی ہے. سنو، جو بھی آیت ہے قرآن کی جو بھی قرآن کا حرف ہے چھوٹے سے چھوٹا، اس کی تلاوت کا ثواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک نیکی ملتی ہے بلکہ آپ کا ایک گناہ محو ہو جاتا ہے. اس کے بعد امیر المومنین اسراوی سے فرماتے ہیں رکنا یہاں پر نہیں ہے، آگے بھی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حساب جدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب کوئی تلاوت کرتا ہے، عام آیات کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں تو 4000 نیکیاں ملتی ہیں اور 4000 گناہ بخشے جاتے ہیں. 4000 امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ بسم اللہ، دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر اسرار خداوندی پنہان ہے. اسی لیے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اگر میں پوری زندگی بسم اللہ کے فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں ابن عباس، میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن بسم اللہ کے فضائل کم نہ ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اچھا جناب، یہ ہمارے ہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں لیکن ہماری توجہ انفارچونیٹلی، بد نصیبی ہماری یہ کہوں کہ یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحات کی طرف توجہ نہیں کرتے. معجزہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. آج میرا موضوع ہے کہ میں تھوڑا سا معجزے پر گفتگو کروں. اس کے اندر بہت سی مسکنسیپشنس ہیں، سوء تفاہم ہے اس کے اندر. بہت غلط سمجھا جاتا ہے معجزے کو. معجزے کو اصل میں سمجھا ہی نہیں گیا کہ معجزہ ہے کیا چیز. قرآن معجزہ ہے، امیر المومنین معجزہ ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ چادر تطہیر معجزہ ہے، حسین کی عزاداری معجزہ ہے، نام حسین معجزہ ہے، علم معجزہ ہے، اس سے منسوب ہر چیز معجزہ ہے، یہ ذکر معجزہ ہے. لیکن خود معجزہ کیا ہے یہ کبھی ہم نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ معجزہ کہتے کس کو ہے. اور اسی وجہ سے جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم آئے، ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ بھیا ہماری اماں جو ہے وہ کھیر بنا رہی تھیں، اس کے اندر پنجہ نظر آ رہا مولا غازی عباس کا. بھائی اماں کی محبت ہے مولا غازی عباس سے، ہمارے سر آنکھوں پر نیاز، اس پر ہماری جان قربان، ہمارے بچے قربان اس نام حسین سے منسوب نیاز پر. لیکن یہ جو آپ پنجے کو معجزہ کہہ رہی ہیں، اس کی اتھارٹی آپ کو قرآن نے دی ہے یا حدیث نے دی ہے؟ کس معصوم نے کہا ہے کہ اس طرح سے آپ کے گھر میں آپ کھیر بنائیں اور اس کے بعد اس پر اگر کوئی پنجہ بن جائے یا کوئی شکل نظر آ جائے؟ اسی طرح سے علموں کے اندر ہم نے کہنا شروع کر دیا بھائی علم، ہمارے یہاں علم لگا، اس کے اندر کوئی شیڈ ویڈ ہوگا، کوئی نظر آ رہا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بھائی یہ معجزہ ہے. یہاں پر ثابت کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے معجزے کو سمجھا ہی نہیں. معجزہ ہے کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عربی میں یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں. معجزہ عجز سے نکلا ہوا ہے. عجز یعنی عاجز کر دینے والی چیز، جو آپ کو عاجز کر دے. جو اردو اچھی جانتے ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوگا کہ عاجز سے مراد کیا ہوتی ہے. ایک تو عجز و انکساری، جھکنا. ایک دوسرا عاجز یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تنگ کیا ہے اس نے مجھے، بچہ جب تنگ کرتا ہے میں تو عاجز آ گئی ہوں. ہماری امائیں کہتی ہیں
عاجز آ گئی ہوں، یعنی اس کے سامنے اب میں لاجواب ہو گئی ہوں. تو معجزہ عجز سے نکلا ہوا ہے. ایسا کوئی کام جس سے انسان دین کا دشمن جو ہے وہ اس کے سامنے لاجواب ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یعنی جو عاجز کر دے آپ کو، دشمن کو، دین کے دشمن کو لاجواب کر دے، اس کے بعد کوئی جواب نہ ہو. یہی ہوا. اور اس کے کچھ شرائط ہیں، آپ دیکھیے گا. معجزہ، پہلی بات تو یہ فوق الفطرت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایسی سرگرمی ہوتی ہے کہ عام معمول کے مطابق نہیں ہوتی، معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے. بھائی بتا ہی دیجیے، کیا معمول کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے عصا پھینکا ہو اور وہ اژدہا بن گیا ہو، کسی نے چھڑی ماری ہو اور دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے سپر نیچرل فوق الفطرت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے. اچھا بھائی آپ کہیں گے کہ ہندو کو ہم نے دیکھا، ہندو کو پنڈت ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ اپنے اشارے، ہاتھ کے اشارے سے ٹرین روک دیتے، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہاں پر معجزہ جواب دیتا ہے. کہا کہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ فوق الفطرت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بغیر تربیت لیے ہوتی ہے. کسی اسکول میں نہیں جاتا نبی، کسی اسکول میں جا کے تربیت نہیں لیتا معجزے کے لیے. معجزہ بغیر تربیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. وہ جو پنڈت، ساحر اور جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ باقاعدہ جا کر اس کی تربیت لیتا ہے. تو 2 شرائط ہو گئی معجزے کی. پہلی، فوق الفطرت ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دوسرا، یہ کسی تربیت لیے بغیر ہوتی ہے. اور تیسرا، یہ ریپیٹیبل نہیں ہوتا کہ بھئی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ آئے دوبارہ سے جو ہے کہ اپنا اژدہا پھینکے اور وہ اپنا عصا پھینکے اور وہ اژدہا بن جائے. تو یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر تکرار نہیں ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر. اور اس کے بعد یہ جاوداں ہوگا. ایک مرتبہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا. قرآن معجزہ ہے، ایک مرتبہ آ گیا، اب کائنات میں، پوری تاریخ انسانیت میں آگے جہاں تک قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں آئے گا جو قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لا سکے. جاودانیت ہے اس کے اندر. اور آخری شرط جو ہم سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ یہ معجزہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایسے کوئی نبی کو شوق نہیں ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آ جاؤ بنی اسرائیل والوں، میں دیکھو میرے پاس ایک عصا ہے، حضرت موسیٰ کہے کہ میں اس کو پھینک رہا ہوں اور یہ اژدہا بن جائے گا، آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر مباشرت. ایسا نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے معجزہ. انبیاء نے جو معجزے کیے کسی مقصد کے تحت کیے. تو معجزے کے اندر مقصد چھپا ہوتا ہے، کسی مقصد کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیے، جب جب معجزہ ہوا، جب جب قرآن نے معجزہ بیان کیا، وہ آیات جا کر پڑھ لیں تو وہاں پر جو ہے مقصد یہ تھا کہ نبی دین کی حقانیت ثابت کرنا چاہتا تھا. تو ثابت ہوا کہ دین کی حقانیت ایک مقصد ہے جس کے تحت معجزہ ہوتا ہے، سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب آئیے جو ہمارے، جس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں، اب پورا اس کو ذہن میں گھماتے ہوئے آئیے اور اس کو انطباق کیجئے. جو آج کل معجزہ مشہور ہے ہمارے پاس، جس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں اور جس کو قرآن معجزہ کہہ رہے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کریں. کیا واقعی اس کے اندر کوئی دین کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے؟ کیا آج مشرکوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے معجزہ؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیاز کے اندر پنجہ نظر آ رہا ہے اور یہاں ہمارے علم میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے، چیزوں کا توہین کرنا مقصد نہیں ہے. میرے بچے قربان علم پر، میرے بچے قربان نیاز امام حسین علیہ السلام پر. لیکن کیا ہے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ جناب علی کسی چیز کو لو تو ہم سے لو، اپنی طرف سے مت بناؤ. تو ہم اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز کو معجزہ کہہ رہے ہیں، دین میں داخل کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے، ہم تو معصوم نہیں ہے. وہ یا تو معصوم کرے گا یا تو قرآن کرے گا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب علی ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں. حضرت امیر المومنین، یہ عقل بڑی نعمت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، وہ اہمیت عقل کو بیان کرتا ہے. نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبے میں مولا فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من سبات العقل، اللہ کی پناہ عقل کے زائل ہو جانے سے. انسان کی عقل زائل ہو جائے تو اس کا ترہ امتیاز جو ہے وہ انسان کا عقل ہے. جب عقل چلی جائے
تو پھر وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کل انعام بل ہم اضل قرآن کہتا ہے یہ جانور ہیں, بھیڑیے ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو عقل والا یہ سوچے گا بیٹھ کے اپنے منہ ٹھنڈے دماغ سے کہ بھیا میں جو کر رہا ہوں, عقل ہے نا اس کو کہتے ہیں جو تفکر کرنے پہ مجبور کرے, جو آپ کو فکر کرنے پہ مجبور کرے. سوچے گا بیٹھ کے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس کی کوئی اتھارٹی ہے میرے پاس, کہاں سے آیا میرے پاس یہ, یا ایسے ہی جو میرا دل کر رہا ہے میں اس کو منسوب کرتے چلے جاؤں ائمہ علیہ السلام سے. یہ ساری جو جہالت ہے, یہ سارا انحراف ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے میں سے کوئی جو ہے وہ غالی بن گیا, کوئی نصیری بن گیا. یہ اچانک ایک رات میں تو نہیں ہوا تھا, اس کے پیچھے ورکنگ ہوئی ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے عقل کا دامن چھوڑ دیا, اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. ہم نے فکر کرنا سوچنا چھوڑ دیا, ہم نے تفکر کرنا چھوڑ دیا, اس وجہ سے ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس قرآن کا نوحہ پڑھنے والے بہت آئے, اور ان سے سب سے بڑے جو نوحہ خان تھے قرآن کے, میں کہوں گا وہ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کوئی کم چیز نہیں تھے. قوم کی امت کی حالت پر جو انہوں نے ماتم کیا ہے, جا کر دیکھ لیجئے, ان کے اشعار پڑھ لیجئے, بڑا ماتم کیا ہے. فرمایا ملتی, قرآن کی اہمیت بیان کر رہے ہیں, ملتی را رفت چون آئین ز دست مثل خاک اجزای او از ہم شکست. فرماتے ہیں کہ یہ ملت ہے, یہ جو قوم ہے, یہ امت مسلمہ ہے, نبی کی امت ہے, جس دن اس نے اپنے آئین کو چھوڑ دیا اس طرح سے بکھر گئی جیسے خاک کے اجزاء بکھرتے ہیں. ہستی مسلم سے آئین است و بس, باطن دین محمد, باطن دین نبی است و بس. کہا کہ قرآن ہی باطن دین محمد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تمہاری ہستی ہے مسلمان, اے امت مسلمہ, تمہاری ہستی, تمہارا وجود قرآن سے ہے. ہستی مسلم سے آئین است و بس, باطن دین نبی نست و بس. تو قرآن کی اہمیت اقبال نوحہ پڑھ رہے ہیں, اس میں شکایت کر رہے ہیں. اور پھر ایک جگہ پر آ کر فرمایا محکومی زوال تحقیق. پھر فقیہان حرم پہ, جو فقیہ ہیں ان پر تعجب کیا, ان پر دکھ کا اظہار کیا ہے. کہا کہ کتنے بے توفیق ہوئے فقیہان حرم, خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ہر چیز کو ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہتے قرآن کو خود کو بدلنا چاہیے تھا ہمیں, ہم نے کیا کیا, قرآن کو بدل دیا. اور ایگزیکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں خود کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈھالنا تھا. لیکن کچھ افراد ہم میں سے ایسے آئے جنہوں نے بجائے اس کے کہ خود دین کے مطابق عمل کرے, آئے دین کو تبدیل کر دیا, اپنی خواہشوں کے مطابق دین کو ڈھال دیا. یہاں سے امت مسلمہ کے ساتھ مسائل شروع ہوئے ہیں, یہاں سے ہمارے پرابلم شروع ہوئے ہیں. اور اس سے بچنا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے, وہ یہ ہے کہ جلد از جلد جتنا ہو سکے ہم سیرت معصومین علیہ السلام پر پابند ہو جائیں. انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن معجزہ ہے, نبی بھی معجزہ ہے, محمد بھی معجزہ ہے. اور شان دیکھیے گا ذرا. اب تھوڑی سی خشک گفتگو ہو گئی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ باتیں ضروری ہیں, ممبر سے بیان ہونا لازمی ہے, ورنہ صرف آپ کو میٹھی گولیاں دے کر میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. حضرت مجھے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروز شریف بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں, مجھے ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس لیے آپ کچھ بھی کہیں, اگر آپ کے چہرے اتر جاتے ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے زینب سلام اللہ علیہ راضی ہو, زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو, امام زمانہ مجھ سے راضی ہو, تو میں یہ باتیں کرنے کا قائل ہوں. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فضائل کیا ہوتے ہیں. یہ جو مہجوریت کی میں نے بات کی ہے کہ ہم نے چیزوں کو, قرآن کو بھلا دیا, ہم نے صرف قرآن کو نہیں بلایا ہے, ہم نے سستی کا کام کیا, سستی سے کام لیا ہم نے حقیقی تعارف محمد بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا ہے محمد؟ دیکھیے گا, قرآن ہے نا موضوع میرا. اب دیکھیے قرآن کی نظر میں احترام محمد کیا ہے. آئے آواز دی, نام محمد کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 مرتبہ استعمال. محمد 4 مرتبہ استعمال ہوا, احمد
جو دوسرا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ 1 مرتبہ، یعنی ٹوٹل نام لے کر جو پکارا گیا ہے قرآن میں، ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 مرتبہ، 4 مرتبہ محمد، 1 مرتبہ احمد۔ لیکن دیکھیے گا انداز کتنا پیارا ہے قرآن کا، فرق دیکھیے گا باقی انبیاء میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آدم کے بارے میں جب گفتگو کی، فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی چلے جاؤ جنت میں جا کر سکون اختیار کر لو۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تیرا وعدہ سچا ہوا۔ یا عیسیٰ انی متوفی، اے عیسیٰ ہم تمہیں مار دیں گے، تم وفات پاؤ گے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں۔ یا آدم، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یہ سب یا کہہ کر پکارے جا رہے ہیں، لیکن میرا چیلنج ہے قرآن میں جا کر 1 مرتبہ بھی دکھلا دیجئے یا محمد ہو، میں تشیع سے ہاتھ نہیں روکوں گا۔ کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ کیا ہے؟ ایک طرز عمل، محبت سے، آداب سے، گفتگو سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا جاتا، اور یہ عظمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہیں کہا یا ایھا النبی، یا نبی نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا رسول نہیں کہا، یا ایھا الرسول۔ طٰہٰ، اے طہارت والے پاکیزہ۔ یاسین، اے سید و سردار۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل والے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر والے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کالی چادر والے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل والے۔ یہ بھی کوئی باتیں کہنے کی ہیں؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سوچئے گا، فکر کیجیے گا۔ بھائی مولا اللہ تیری قرآن ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنے حبیب کو اے کمبل والے کہہ کر پکارے نا۔ بھائی کمبل کی کوئی حیثیت ہے؟ کتنے دن پہنتے ہیں ہم آپ؟ جاڑے میں جاڑا آیا، سردیوں کا موسم آیا، کمبل زیادہ سے زیادہ سردیوں میں 1 مہینہ پہنا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، 4 مہینے لگا لیں۔ کیا ہے؟ عام طور پر آپ لباس کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کس نے کیا پہنا ہوا ہے، میرا کیا بھائی؟ دنیا کا دستور ہے کہ لباس میں آنا ہے، انسان لباس میں ہی آتا ہے، میں تو اس طرف توجہ نہیں کروں گا۔ یہ کوئی توجہ کی بات ہے کہ میں دیکھتا پھروں کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے، کیا لینا ہے؟ میں نے کیا پہنا ہوا ہے اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، آپ نے کیا پہنا ہوا ہے اس سے میرا سروکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے فرماتا ہے کہ دیکھو ذکی حیدری، عام دنیا کے اندر عام افراد کے لباس پر نگاہ نہیں کی جاتی، لیکن جب محبوب کی بات ہو، جب محبوب شخصیت ہو تو اس کے ہر ادا کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اٹھنے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لباس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، وہ جو 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جس کو محمد گود میں لیتے تھے، جس کمبل کو، اس کو قرآن نے اپنا محبوب کہہ دیا، تو ابو طالب جس کو پوری زندگی محمد نے گود میں لیا، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھ۔ ابو طالب جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، جن کا ذکر کرنا اسی وجہ سے ان کے ایمان پہ شک کیا جا رہا ہے، ابو طالب محبوب خدا ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں نقل کرو حضرت ابو طالب کی شان میں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھائی روایات میں ملتا ہے اب کہ 1 مرتبہ کم سنی میں، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ گم ہو گئے۔ آئے ابو طالب کی خدمت میں، لوگ آئے، کہا کہ ابو طالب محمد گم ہو گیا۔ اب کیونکہ اس وقت دور جو تھا وہ خطرے کا دور تھا، دشمنی زیادہ تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کفار کے نبی کو جب بھی موقع ملا
ہم اس کو شہید کر دیں گے. تو یہ فکر تھی، یہ ستائے جا رہی تھی. اذان کے اندر فکر جاری تھی حضرت ابو طالب کی. حضرت ابو طالب کے ساتھ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر نظارت ان کے رہتے تھے. لیکن اب پتہ چلا کہ محمد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، محمد گم ہو. اچھا بھائی محمد گم ہو گئے. حضرت ابو طالب نے تمام بنی ہاشم کے نوجوانوں کو بلا لیا کہ بھئی آ جاؤ نوجوانوں، آ جاؤ، یہ نیمچے اٹھاؤ، یہ تلواریں اٹھاؤ اور ان کو اپنی آستینوں میں ڈال دو. اور یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی سردار ہیں، سب نوجوان ایک ایک میں سردار کے سامنے جا کر بیٹھ جائے، اس کے قریب بیٹھ جائے. میں جا رہا ہوں محمد کو ڈھونڈنے، اگر میں آ جاؤں اس کو لے کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نہ آؤں تو یہ تلواریں جو ہیں ان کے سینوں میں پیوست کر دینا. کیا کہا ابو طالب نے کہ سردار مشرکین جو ہیں جا کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور تلواریں لے لو، نیمچے لے لو، وہ چھپا لو اپنی آستینوں میں. تو ثابت ہوا کہ ابو طالب اور ہیں، مشرک اور ہیں. بھائی مشرکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ جاؤ سرداران مشرکین کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، ان کے برابر میں جا کے بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب ہے امتیاز، تمیز کر رہے ہیں ابو طالب خود اپنے بیچ میں اور مشرکین کے بیچ میں. اچھا بھائی محمد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. گئے ایک کوہ پہ ڈھونڈا، ایک پہاڑ پہ ڈھونڈا، وہاں سے اترے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. لوگ ڈھونڈنے لگ گئے. 2 افراد تھے جو حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، ان کا تاریخ میں نام نہیں آتا. وہ گئے ڈھونڈنے، ایک پہاڑی پہ گئے، دوسری پہاڑی پہ گئے، تیسری پہاڑی پہ گئے. ایک مسطح جگہ تھی، وہاں پر دیکھا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں اور علی ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز ادا کر رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ان کی اقتدا کر رہے ہیں. اور یہاں پہ حضرت ابو طالب نے انتظار کیا کہ نماز ختم ہو جائے. جب نماز ختم ہوئی کہا بیٹا محمد، پریشانی ہو گئی تھی ہم کو، آپ گم ہو گئے تھے. کہا کہ بابا، کہا کہ جناب چچا محترم آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو نہ ملتے تو کیا کرتے؟ کہا کہ واللہ باللہ ایک ایک مشرک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا جب تک محمد تم نہ ملتے. ایک ایک مشرک کو جو قرۂ ارض پر موجود ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں مارتا. اچھا بھائی نماز ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ جو بچہ تھا، علی نامی بچہ جو کھڑا ہوا تھا، بندے آئے اس سے پوچھنے، انٹرویو لینے. بچہ ہے نا، اس سے کھیلنے کے لیے گفتگو کرنے 2 منٹ بھی. ابو طالب تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف ہے، ہمارے گفتگو تھے. یہ آئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے محمد کے پیچھے نماز پڑھی، اگر تمہارا ابا تمہیں منع کر دے تو کیا تم محمد کے پیچھے نماز چھوڑنا؟ ابا سے پوچھا تھا تم نے یہ جو نماز پڑھی ہے محمد کے پیچھے اپنے والد سے اجازت لی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا کہ کیا میرے والد صاحب نے اللہ سے پوچھ کر مجھے جنا تھا کہ میں ہر کام ان سے پوچھ کے کروں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. حضرت محمد دیکھیے، یعنی خدا نے ان کو تمام ظلم، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری زیارات میں یہ ملتے ہیں کہ یہ جو ارحام ہیں ان کے مطہرہ ہیں، ارحام مطہرہ میں سے ان کا سلسلہ چلا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہیں. دیکھیں ہجرت سے پہلے قرآن کی آیات جو ہیں ان کی آپ ٹون پڑھیں گے کچھ اور ہوگی. مکہ میں جو آیات نازل مکی آیات ہیں، مکی سورہ ہیں، ان کی ٹون کچھ اور ہے، مدنی سوروں کی ٹون کچھ اور ہے، گفتگو میں فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مشرکین کے سامنے بیٹھ کر بڑے ہی عجیب لہجے سے گفتگو کرتا ہے. اپنے نبی کو حکم دیا فَاسْدُ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تجھے امر کیا گیا ہے اس پر عمل کر. فستا وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر پھٹے کا، جھگڑے کا کوئی ذرا سا بھی احتمال ہو. وہاں پر دشمن تیار بیٹھے ہوئے اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے ڈرو مت، تم جا کر ان سے پھٹا کرو، جو تم پر حکم نازل کیا گیا ہے اس کی جا کے پرچار کرو، اس کی جا کر تبلیغ کرو. ٹھیک ایسے ماحول میں. اچھا یہ مشرکین تھے، آئے جب مقابلہ نہ کر سکے، جب قرآن کا جواب نہ لا سکے، جب محمد کے اخلاق کا جواب نہ لا سکے تو انہوں نے دوہرا راستہ اختیار کیا، الزام تراشی کا راستہ. آج بھی یہی ہوتا ہے، جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے بھائی تسی مقصر ہو، ختم ہو گئی. جواب ہی نہیں ہے نا تو الزام تراشی. الزام تراشی وہاں ہوتی ہے جب انسان کے پاس جواب نہ ہو. تو ہمارے بھائی ہیں کچھ، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھائی تم غالی ہو.
والی کیا بات ہے، مقصر کیا بات ہے، یار جواب تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو معذرت کر لو، ختم بات۔ تو یہی مشرکین کی روش تھی اس دور میں۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر کہا، قرآن گواہ، کبھی مجنون کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی پاگل کہا، کبھی ساحر کہا، جادوگر کہا۔ تین الزامات، ساحر، شاعر، جادوگر اور مجنون، پاگل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کو باشا۔ یہ غور کیجئے گا کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ الزامات کیا ہیں؟ یہ تنقید کون سی ہے؟ ان کی طرف سے ہے، مشرکین کی طرف سے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ مسلسل یہی کہے جا رہی ہے کہ تمہارے اجداد ایسے، مشرکین کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے قرآن کہ تمہارے مشرکین ایسے، تمہارے باپ اجداد ایسے، تمہارے باپ دادا ایسے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر یہ خامی، ان کے اندر یہ خامی۔ مسلسل نسل مشرکین، اجداد مشرکین کو قرآن نے مورد ملامت ٹھہرایا، مسلسل شدید تنقید کرتا رہا قرآن، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ محمد کے سامنے آ کر کہے کہ تمہارے اجداد کون سے اچھے تھے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمارے اجداد اچھے نہیں ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مشرکین بھی یہ جانتے تھے کہ یہ ایسا شجرہ ہے کہ اسی کے اندر ذرا سی بھی نجاست نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مشرکین تھے، وہ جانتے تھے، اور اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ غیرت ہونی چاہیے۔ حق کو ماننے کے لیے علم سے زیادہ غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دیکھیے کتنا ظلم ہوا، آئے یہ وہی دشمنی آل نبی، آئے کہا کہ یہ جو آیت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو پیرائے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، میرے ذہن میں آ گئی۔ کتنی زیادہ توہین بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف آپ کی علم کی خاطر کہ آپ تک کوئی چیز دے کر جاؤں، پہنچا کر جاؤں، اور ان کی حدیں نجاست دیکھ لیں کہ ان کے ذہنوں کے اندر، اذہان کے اندر کتنا بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ انا بمنزلتی من کا ہارون و موسیٰ، جو حدیث منزلت ہے، جس کے اندر فرمایا کہ علی تیرا مجھ سے رشتہ وہ ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا۔ ٹھیک، حدیث منزلت جس کو مشہور کہا۔ اچھا، اس میں جو کہا گیا ہے موسیٰ و ہارون، کتاب کا نام میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب۔ ٹھیک، علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب لکھی، اس میں ایک راوی سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں جو حدیث منزلت ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں موسیٰ و ہارون کا رشتہ بیان نہیں ہوا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اور تمہارا رشتہ ہے علی وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کا تھا۔ موسیٰ و ہارون نہیں ہے، ہارون کی جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ قارون ہے۔ یہ تشریح کی، اس نے کہا کہ یہ لفظ حدیث جو اصل ہے اس حدیث کے اندر ہارون نہیں لفظ، قارون کا لفظ ہے۔ دشمنی اہل بیت دیکھیے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے کہ نبی اور علی کا رشتہ وہ ہے جو موسیٰ اور قارون کا رشتہ تھا۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہمارے پاس تو علمی جواب ہوتا ہے نا، ہم آپ کو گالی گلوچ تو نہیں کریں گے، ہم آپ کو الزام تو نہیں کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس جواب ہے۔ رک جاؤ راوی صاحب، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اچھا، یہاں پر تشبیہ استعمال ہو رہی ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کی کچھ شرائط ہیں۔ کسی چیز کو آپ تشبیہ، بھائی میرا بیٹا، آپ کا چہرہ سورج کی طرح، سورج بھی چمکدار ہے، آپ کا چہرہ بھی چمکدار ہے، آپ کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ ٹھیک، تشبیہ اس لیے تھی کہ آپ بھی چمکدار ہیں، آپ کا چہرہ بھی چمکدار ہے اور چاند بھی چمکدار ہے۔ آپ کا علم سمندر کی مانند ہے، سمندر میں بھی گہرائی، سمندر میں بھی وسعت، آپ کے علم میں بھی وسعت۔ تو تشبیہ جب بھی دی جاتی ہے تو جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور جو تشبیہ ہے اس دونوں میں ایک لنک ہوتا ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ یہ لازمی ہے تشبیہ کے لیے۔ جو ادبیات عرب جانتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ تشبیہ دینے کے لیے لازمی ہے کہ دونوں کا ربط ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا راوی صاحب آپ کی بات بالکل مان لی، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ علی سے وہ رشتہ تھا جو موسیٰ اور قارون کا تھا، تو قارون تو تھا امیر، اس کے بعد تھا پیسہ، اس کے پاس تھی دولت، علی ایک مفلس بندہ تھا، ایک غریب بندہ تھا۔ یہ تشبیہ بنتی نہیں ہے۔ اگر تم کوئی تشبیہ دینا ہی چاہتے ہو قارون سے تو جس کو اس کی تشبیہ دو جس کو تم امیر کہتے ہو، جس کے محلات تھے، جس کے پاس دولت تھی۔ علی جیسے مفلس سے یہ تشبیہ بنتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دشمنی اہل بیت، دیکھیے ایک حدیث نہیں متعدد حدیثوں کو انہوں نے چینج کیا، تبدیلی کی صرف دشمنی علی کے اندر آئے۔ کہنے لگے کہ یہ جو حدیث مشہور ہے حدیث غدیر کے نام سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دوسری جو حدیث ہے اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش بھی اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حدیث ہے، بچے بچے کو یاد ہے ہمارے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ بنا تو اس کے بعد دیواریں بھی بنا دی گئیں، چھت بھی بنا دی گئی، فرش بھی بنا دیا گیا، پوری معماری کا سامان لے کر آ گئے راوی۔ وہ تو بہرحال ان کی اپنی جو بھی ہے ان کا اپنا ظرف ہے، ان کا اپنا خدا جانے وہ جانے، ہم اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ جو کہا گیا، ہم تو علمی گفتگو کرنے کے قائل ہیں نا، ہم اس طرح کی فنی گفتگو آپ کی طرح کرنے کے قائل نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا شیعوں کے پاس وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں، ان کو زیر بحث لائیں۔ ہم آپ سے علمی گفتگو، جب بھی آپ علم کا اعتراض کریں گے، علمی اعتراض کریں گے تو ہم جواب دیں گے، اگر فلمی اعتراض کریں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ خوش رہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے بھیا دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا، جس طرح سے آپ شیعوں نے اس کو لیا ہے اس طرح سے ہے نہیں۔ اچھا نئی بات ہو گئی، ہم نے تو صرف نہیں لیا تھا، آج تک ہم نے اہل سنت سے بھی یہ سنتے آ رہے ہیں۔ یا نا مدینۃ العلم علی بابھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ آپ کوئی نئی لائے ہیں مارکیٹ میں، کوئی نئی معنی کر لیا آپ نے، کہہ لگا ہم آج تک سب غلط سمجھا جا رہا تھا۔ اچھا آج تک سب غلط سمجھا جا رہا ہے، اس علی جو حدیث میں علی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا کوئی اور علی ہے آپ کی نظر میں؟ کہ نہیں، اصل میں یہ شخص علی کے بارے میں، انسان کے بارے میں گفتگو نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سے مراد یہ ہے، علی کا لغت عرب میں معنی یہ ہوتی ہے یعنی اونچا، علی مطلب اونچا۔ کہا کہ اب اس حدیث کو علی کو اونچا سمجھ کر اس کی معنی اگر اونچا کی کریں اس کے بعد دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ اونچا۔ بڑی زبردست قسم کی، دیکھیں کیسی سیٹنگ کی ہے۔ بھارت ہے نا، دیکھیں پڑھا لکھا دشمن ہو تو مزہ آتا ہے، ٹھیک، دشمن اگر پڑھا لکھا ہو تو بھائی کام بات تو مہارت تو آپ کی مانیں گے بھائی، جو آپ نے مہارت دکھلائی ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، بڑی مہارت دکھلائی ہے، کتنا عرصہ سوچا ہوگا اس بندے نے، دشمن علی کے اندر بیٹھ کر وضو کر کے کونے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ کیسے اس فضیلت کو علی سے محو کروں، اس کی نسبت علی سے ختم کروں۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا کا مطلب یہ ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ اونچا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جناب یہ حدیث آپ کی مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد علی نہیں ہے، ٹھیک، اور شاید حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا، صلوات پڑھی محمد وآلہ، شاید حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے امت کے مولویوں سے آگاہ تھے کہ وہ دشمن علی میں کیا حربیں استعمال کریں، تو ان کو بھی معلوم تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، شاید ایک دلیل یہ جو ولایت پر جا کر غدیر خم کے اندر جب ولایت کا اعلان کیا وہاں پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہاذا جو کہا ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کر کہا ہے۔
بھائی ہاضا یعنی یہ، میں آپ کو کہوں یہاں پہ ایک ہی گلاس رکھا ہوا ہے، میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ والا گلاس اٹھا دیجیے، آپ کہیں گے مولانا صاحب آج کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، ایک ہی گلاس رکھا ہوا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ والا گلاس اٹھا دو؟ بات ہی نہیں بنتی، ایک ہی گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں ہاضا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کہہ دیتے گلاس اٹھا دیجیے، ختم بات۔ یہ کیوں کہا؟ بھائی بات ہے نا، دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ سے ادبیات اتنی تو جانتے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ جناب علی ایک ہی گلاس رکھا ہوا ہے، یہ گلاس اٹھا دو، تو آپ کہیں گے جناب یہ ادبیات کے لحاظ سے، آداب گفتگو کے لحاظ سے جو فصیح گفتگو ہوتی ہے اس کے اسٹینڈرڈز پر، اس کے معیارات پر پورا نہیں اتر رہا، آپ کو کہنا چاہیے تھا گلاس اٹھا دیجیے، ہم سمجھ جاتے کیونکہ ایک ہی گلاس رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا؟ یہی اعتراض ہوا، کہا کہ من کنت مولا فہذا کیوں کہا؟ اعتراض بھی بھائیوں نے کیا، برادران نے کہا کہ من کنت مولا کے اندر ہاضا کیوں آیا؟ یہ میں ایک عام بندوں کی، خطیبوں کی بات نہیں کر رہا جو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے، نہیں، ان کی کتابیں، یہ بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے لکھاری ہیں ہمارے برادران میں سے، البتہ ہمارے برادران نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محبت اہل بیت میں ہماری مجلسیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سید سیستانی صاحب نے فرما دیا ہے کہ وہ ہمارے نفس اور جان ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ناصبیوں کی جنہوں نے حربے استعمال کیے، کتابیں لکھی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، آئے کہنے لگے کہ یہاں پر ہاضا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ فصاحت پر شک کر کے اس حدیث کو بھی محو کر دیں اور نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گی حدیث خم غدیر، نہ ہی کوئی بحث ہوگی، یہ مقصد تھا۔ آئے کہنے لگے یہ ہاضا استعمال ہوا، یہ تو فساد کی شان رسول میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، عام بندہ بھی ایسے گفتگو نہیں کرتا کہ جب ایک ہی گلاس رکھا ہو کہے کہ یہ والا گلاس اٹھا دو، تو جب ایک ہی بندہ تھا وہاں پر مولا ایک ہی کو بنانا تھا، تو ہاضا کیوں کہا، یہ کیوں کہا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جناب علی ہم جانتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے، آپ کل آئیں گے معنی تبدیل کریں گے، مولا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی کی معنی تبدیل کر دی، آپ نے کہا کہ علی بن ابی طالب نہیں ہے، اس کا مطلب دروازہ ہے، تو یہاں پر بھی آپ آتے، کل پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں علی کہوں گا اس سے مراد کوئی اور علی لیں گے، اس لیے ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کوئی اور مولا نہیں ہے، یہ علی مولا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دشمنی اہل بیت خطرناک چیز ہے، کہتے ہیں نا کہ حسود، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنے والا سب سے پہلا حسد کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو نشانہ ہوتا ہے، وہ خود حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ حسد کرنا، حسد کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، سب سے پہلے جس کو نشانہ بناتی ہے حسد، وہ وہی ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ تو امیر المومنین معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسد مت بنیے، محسود بنیے۔ وہ مت بنیے جو حسد کرتا ہے، وہ بنیے جس سے حسد کی جاتی۔ اہل بیت علیہ السلام محسود تھے، حاسد نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیشہ انہوں نے حسد سے دوری اختیار کی، لیکن ہمیشہ ان سے حسد کی گئی، اور یہ حسد کا سلسلہ چلا۔ علی کے ساتھ ظلم ہوا، زہرا کے ساتھ ظلم ہوا، اور آتے آتے یہ سلسلہ کربلا تک پہنچا۔ 2 محرم الحرام ہے، حسین 28 رجب کو روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے مولا نے روانگی سے پہلے کچھ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے بی بی ام سلمہ کی خدمت میں تھے۔ اے اماں جان، آپ نے خدمت کی، ہماری پالا پوسا بڑا کیا۔ اے اماں اب حسین جا رہا، بس اماں آپ دعا کیجیے گا، تیرا حسین جا رہا ہے۔ ام سلمہ نے کہا
کہ مجھے جنوں کی آواز سنائی دیتی ہے بیٹا، جب بھی ہمارے پر کوئی مشکل نازل ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے جنوں کی آواز سنائی دیتی ہے، جنوں کی عورتیں روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ میں کچھ دنوں سے ان جنوں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، اگر ممکن ہو حسین مت جاؤ اس سفر پر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کہ اماں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مشیت خدا بندی ہے، اماں مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں۔ وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب راوی لکھتے ہیں کہ یہ جیسے نکلے ام سلمہ کو چھوڑ کر، وہاں سے رخصت ہو کر جیسے نکلے نا، تو یہ جا رہے ہیں اپنے نانا کی قبر مبارک پر۔ راوی لکھتا ہے کہ جب حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو بڑے وقار اور مروت کے ساتھ جا رہے تھے، آہستہ آہستہ سے قدم رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے نانا کے پاس گئے، نانا کی قبر سے لپٹے اور ان سے خدا حافظی کی۔ اس کے بعد اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ جانے لگے۔ وہاں پر بھی راوی لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بڑی مروت کے ساتھ دھیمے قدموں آہستہ آہستہ سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد وہاں سے گئے۔ جب راوی کہتا ہے کہ بی بی سیدہ زہرا کی قبر پہ جانے لگے حسین، تو میں نے دیکھا اتنی تیز رفتاری سے جا رہے تھے جیسے پیاسا کنویں کی طرف دوڑتا ہے۔ قبر پہ لپٹ کر کہنے لگا اماں چکیاں پیس کر مجھے بڑا کرنے والی میری اماں، حسین کا آخری سلام قبول ہو اے اماں، اس کے بعد آپ سے ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اے میری اماں حسین جا رہے ہیں لیکن یہ آخری نشانی تیرا کرتا اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ اے میری اماں وہ دن دور نہ ہوگا جب اس کرتے پر اتنے زخم لگیں گے، تیروں کے اتنے نشان لگیں گے کہ چاک چاک ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد آئے حضرت جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں۔ جناب محمد حنفیہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آقا حسین اگر تم جا رہے ہو تو ام کلثوم اور زینب کو تو مت لے جاؤ، خواتین کو تو مت لے جاؤ، اتنے مشکل سفر پر حسین جا رہے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ خواتین کو چھوڑ دو، تم اکیلے چلے جاؤ، مرد تمہارے ساتھ ہیں، تم مرد ہو پھر بھی صحیح ہے، ام کلثوم اور زینب کو تو مت لے جاؤ، یہ خواتین کو دشت صحرا میں کہاں لے جا رہے ہو؟ اب جملہ محمد حنفیہ کا ختم نہیں ہوتا، نبی حضرت امام حسین نے جواب دیا قد شاء اللہ ان یراہن سبایا، اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ان کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہے، ان کو پابند رسن دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، محمد حنفیہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین اپنی خواتین کو مت لے جاؤ۔ پیچھے پردے سے آواز آئی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اے بھائی محمد حنفیہ کیا تم زینب کو حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم زینب کو حسین کو جدا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں جملہ یہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، میرے مولا کا یہ جملہ تھا قد شاء اللہ ان یراہن سبایا، اے میرے بھائی اللہ کی یہ منشا ہے کہ یہ ان کو پابند رسن دیکھنا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گرفتار ہو جائے، یہ اللہ کی منشا، یہ اللہ کی قضا ہے، یہ مشیت خداوندی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا کہا تھا نا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہے، ان کو پابند رسم دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ چھوٹی سی سکینہ کربلا کے میدان میں جب اپنے بابا پہ گریہ کرنا چاہے گی تو ایک شقی القلب اس کو تماچے مارے گا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے مظلوم مولا جب 6 ماہ کے پیاسے کو لے کر چلیں گے دشت کربلا میں تو گھونٹ پانی دینے کی بجائے اس پر ارملا کا تیر چلے گا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ لاشیں پامال ہو جائیں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ شام کے زندان میں اپنے چچا کو اپنے بابا کو یاد کرتے چھوٹی سکینہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔